دوسری جنگ عظیم کے سلسلے میں ہم ڈیلی پاکستان ہسٹری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگ عظیم دوئم کے دوران محوری قوتوں کے اتحاد میں سب سے پہلے اٹلی کو شکست ہوئی، جس کے بعد جرمنی کا نمبر آیا۔ پچھلی قسط میں ہم ہٹلر کی خودکشی کا ذکر کر چکے ہیں، اس قسط میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کا ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین، یورپ میں دوسری عالمی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر جرمنی کے سفیروں نے 7 مئی 1945 کو صبح 2:41 پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ایک سکول کی بے کیف عمارت میں عمل میں آیا۔ یہاں امریکہ کے جنرل آئزن ہاور کا صدر مقام تھا۔ میز کے ایک طرف 3 جرمن نمائندے بیٹھے تھے، جن میں امیر البحر فرائڈبرگ، فیلڈ مارشل جارڈل اور اس کا ایڈیکانگ جنرل لیہنم آکسینیس شامل تھے۔ میز کی دوسری طرف اتحادیوں کی جانب سے برطانیہ کے سر فریڈرک مارگن، فرانس کے جنرل سویز، امیر البحر برد، جنرل آئزن ہاور کا چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ بیڈل سمتھ موجود تھے۔ روس کے جنرل آیون سرمیف اور جنرل سسلا پیروف، امریکی فضائیہ کے کماندار جنرل سپارٹس، جنرل آئزن ہاور اور اس کا نائب ایئر چیف مارشل ٹیڈر موجود نہیں تھے، بلکہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے۔ حوالگی کی 4 دستاویزات تھیں، جو کہ چاروں اتحادی ممالک امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس کے لیے تھی۔ ان میں لکھا تھا، ہم جرمن ہائی کمان کے نمائندوں کی حیثیت میں اپنی تمام بری، بحری اور فضائی فوجیں جو اس وقت تک جرمنوں کے نظم و ضبط میں ہیں، بلا شرف اتحادی افواج کے کماندار اعلیٰ روسی ہائی کمان کے حوالے کرتے ہیں۔ جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کا یہ سارا عمل فرانس کے شہر ریمز میں ہوا، جس کے بعد جرمنوں نے دوبارہ ہتھیار ڈالے۔ حوالگی کی یہ رسم برلن میں ہوئی، جس میں جرمن ہائی کمان نے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ روس کے سامنے بھی ہتھیار ڈالے۔ چنانچہ 8 مئی 1945 کو آدھی رات کے وقت جرمنی کی غیر مشروط حوالگی کی دستاویز کی توثیق برلن میں ہوئی۔ 5 سال 8 ماہ اور 7 دن کے بعد دوسری عالمی جنگ کا یورپ میں خاتمہ ہوا۔ 8 مئی کو یورپ سمیت دنیا بھر میں یوم فتح منایا گیا۔ اس کے بعد 17 جولائی سے 2 اگست 1945 تک جرمنی کے شہر پوٹسڈم میں کانفرنس ہوئی، جسے سرکاری طور پر برلن کانفرنس کہا گیا۔ امریکہ کی طرف سے صدر ٹرومین اور وزیر خارجہ جیمز برنر شریک ہوئے۔ برطانیہ کی طرف سے ونسٹن چرچل اور ایڈن، روس سے جوزف اسٹالن اور موروٹوف شامل ہوئے۔ 26 جولائی کو تھوڑی دیر کے لیے گفت و شنید روکنا پڑی تاکہ چرچل برطانیہ جا کر عام انتخابات کے نتائج دیکھ لیں۔ ان انتخابات میں چرچل کو شکست ہوئی اور لیبر پارٹی کے کلیمنٹ رچرڈ اٹلی برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ اب چرچل کی جگہ وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ پوٹسڈم کانفرنس میں جرمنی کو 4 انتظامی حلقوں میں بانٹ دیا گیا۔ جرمنی کو جنوبی حصہ، فرانسیسیوں کو جنوبی و مغربی حصہ، برطانویوں کو شمالی و مغربی حصہ اور روسیوں کو مشرقی اور وسطی حصہ دے دیا گیا۔ 1 اگست 1945 کو 6000 الفاظ کا اعلان شائع ہوا، جس میں بتایا گیا کہ شکست خوردہ جرمنی کو نازیت، عسکریت سے بالکل پاک کر دیا جائے گا۔ اتحادیوں نے جرمنی کے سرنڈر کے لیے شرائط طے کی کہ جرمنی کو مکمل طور پر غیر مسلح کر دیا جائے اور فوج توڑ دی جائے، اس کی وہ صنعتیں ختم کر دی جائیں یا ان کا نظم و ضبط سنبھال لیا جائے جہاں جنگی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تمام بری، بحری اور فضائی فوجیں توڑ دی جائیں۔ ایسے کلب یا ادارے ختم کر دیے جائیں جو فوجی روایات زندہ رکھنے کے لیے قائم ہوئے۔ یہ سب اس طرح محو کر دیے جائیں کہ جرمنی میں دوبارہ عسکریت اور نازیت منظم یا زندہ نہ ہو سکے۔ تمام اسلحہ، ساز و سامان، جنگ میں کام آنے والے آلات اور ان کے بنانے کی تمام سہولتیں یا تو اتحادیوں کے قبضے میں رہیں گی یا تباہ کر دی جائیں گی۔ ہر قسم کے طیاروں، اسلحے، سامان یا جنگی آلات کی تیاری یا بحالی روک دی جائے گی۔ کانفرنسوں میں شریک ہونے والے اس امر پر متفق ہو گئے کہ جرمن قوم کو یہ بتا دینا حد درجہ ضروری ہے کہ اس نے کامل فوجی شکست کھائی اور جس چیز کے وہ خود ذمہ دار ہوئے اس کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ انہی کی بے دردانہ جنگجوئی اور مجنونانہ نازی مزاحمت نے جرمن اقتصادیات کو تباہ کیا۔ اس لیے نیشنل سوشلسٹ پارٹی اور اس کی متعلقہ انجمنوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تمام نازی ادارے منسوخ کر دیے گئے اور یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ کسی بھی صورت دوبارہ قائم نہیں ہو سکیں گے۔ جرمنوں کی سیاسی زندگی اثر نو جمہوری بنیادوں پر منظم کی جائے گی اور بین الاقوامی زندگی میں انہیں پرامن تعاون کے لیے تیار کیا جائے گا۔ وہ تمام نازی قوانین بھی منسوخ کر دیے گئے جو نسل، عقیدے یا سیاسی رائے کے امتیاز پر مبنی تھے۔ جرمنی کے ذمے جنگ عظیم اول کی طرح جنگی تاوان بھی لگایا گیا۔
سب سے پہلے روس کو اجازت دی گئی کہ وہ تائیوان کی مد میں اپنے زیر تسلط علاقے سے جتنا صنعتی سامان اور مشینیں اٹھا سکے اٹھا لے جائے۔ اپنے حلقے سے تائیوان پورا کر لینے کے بعد روس کے متعلق یہ طے ہو گیا تھا کہ باقی تائیوان کا 25% حصہ مغربی جرمن سے پورا کرے اور وہاں سے دھاتیں، کیمیائی سامان، مشینیں بنانے والے کارخانے لے جائے۔ اس سامان کے 15% حصے کے بدلے روس کے ذمے یہ بوجھ ڈالا گیا کہ اتنی قیمت کی خوراک، کوئلہ، پوٹاش، لکڑی، مٹی کی بنی ہوئی چیزیں اور دیگر اشیاء دے دے۔